بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ اسلامی کے اس لیکچر میں آج ہم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف، ذاتی خصائص و امتیازات، قبول اسلام کے بعد کی زندگی اور فضائل و مناقب کے حوالے سے بات کریں۔ آپ کا نام نامی عمر تھا، کنیت ابو حفص، آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کا لقب فاروق تھا، جو کہ آپ کو قبول اسلام کے بعد عطا ہوا، اس کی تفصیل آگے ذکر کریں۔ آپ قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور آپ کا وصال ابو لولو فیروز نامی ایک غلام تھا، جس نے نماز فجر کے دوران خنجر کے وار کر کے آپ کو زخمی کیا تھا، اور 3 روز بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم 24 ہجری کو آپ نے شہادت کا شرف حاصل کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام خطاب بن نفیل تھا، اور والدہ ماجدہ کا جو مشہور نام روایات میں آیا ہے وہ ہنتما بنت ہاشم بن مغیرہ۔ آپ کی اولاد میں اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے تھے اور ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا خاندان سفارت کاری کے منصب پر فائز تھا، اور قریش کی طرف سے مختلف قبائل اور ممالک میں آپ ہی کے خاندان سے سفیر روانہ ہوا کرتے تھے، اور آپ کو بھی یہ شرف حاصل تھا کہ آپ بھی اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف قبائل اور ممالک میں اپنی قوم کا موقف پیش کرتے تھے اور مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر گھڑ سواری، پہلوانی اور فن سپاہ گری، آپ کو یہ منصب اور یہ مہارت پہلے سے حاصل تھی، جو اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے بعد جس نے اسلام کو بہت مدد دی اور دین کے فروغ میں بہت کام کیا۔ آپ بہترین خطیب تھے اور مشکل ترین موقع پر بات کو سمجھانے اور نیگوسیشن سے، گفتگو سے معاملات کو حل کرنے کی مہارت رکھتے تھے، اور یہی سفارتکاری کا اہم وصف ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست قوت فیصلہ بھی دے رکھی تھی۔ قبولیت اسلام سے بھی پہلے زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ اپنے تنازعات اور اپنے جھگڑوں کے حل کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، اور آپ ان کے درمیان معاملات کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے، خوبصورت طریقے سے حل فرمایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق لوگوں میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں عرب کے لوگوں کو امی کے لقب سے یاد کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس ان پڑھوں کے معاشرے میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں شامل تھے، اور آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی طور پر ایک روب اور دبدبے والی شخصیت عطا فرمائی تھی، اور اس کا ایک بہت بڑا اظہار ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ دار ارقم کے اندر مسلمان ایک خفیہ جگہ پر، یعنی مکہ سے ہٹ کر، حرم کعبہ سے ہٹ کر، دار ارقم میں بیٹھ کر پوشیدہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بارگاہ رسالت باب میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ کر چھپ کر عبادت کریں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں؟ آپ اجازت عطا فرمائیے تاکہ ہم بھی حرم کعبہ میں جا کر اعلانیہ نماز پڑھیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے 2 صفیں بنا لی، ایک صف کے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ یہ قافلہ 2 صفوں کے اندر، جس کی نمائندگی آگے یہ دونوں حضرات کر رہے تھے، جب حرم کعبہ میں داخل ہوا تو قریش مکہ کے ارادوں پر اوس پڑ گئی، مایوس ہو گئے، اور انہیں یہ جرأت نہ ہو سکی کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے سے روک سکے۔ آپ کا اسلام نبوت کے 6 سال میں، جب آپ 27 برس کے تھے، آپ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے پیچھے جو واقعہ پس منظر پیش آیا اس کی طرف احادیث پاک میں اشارہ ہوا کہ ایک بار آپ اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں ایک شخص ملے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں اس طرح ان کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر جانے سے پہلے ذرا اپنے گھر والوں کی خبر لیں،
آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے. آپ تیزی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے. وہاں پر آپ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی سن لیا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. حضور نبی کریم کے صحابی حضرت خباب بن ارت ان دونوں میاں بیوی کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر کے سنا رہے تھے اور انہیں ان آیات کی تعلیم دے رہے تھے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ سنی وہ چھپ گئے. آپ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات کو ٹالنے کی اور چھپانے کی کوشش کی مگر آپ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تم لوگ اپنا دین بدل چکے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے، آپ کی بہن کے جو شوہر تھے، آپ نے ان پہ حملہ کر دیا. بہن نے روکنا چاہا تو ان پر بھی تشدد کیا جس سے وہ زخمی ہو گئیں اور خون آلود ہو گئیں. اپنی بہن کے چہرے سے نکلنے والے خون کو دیکھ کر آپ کا دل پسیج گیا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی حالت ناپاکی میں ہیں، جب تک غسل اور وضو کا اہتمام نہیں کرتے ہم آپ کو قرآن مقدس کی وہ آیات نہیں دکھا سکتے. آپ نے باقاعدہ طہارت حاصل کی اور ان آیات کو پڑھا اور اللہ نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا وقت آیا تو کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے انہیں ہجرت کی اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور لوگ چھپ چھپا کر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے. مگر آپ کا جو فطری روب تھا اور آپ کے دل کے اندر جو جرأت اور بہادری تھی، آپ نے ہجرت کرنے کا جب ارادہ کیا تو مسلح ہو کر حرم کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کفار مکہ کے سرداروں کو اعلانیہ طور پہ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی کو مجھے روکنے کی جرأت ہو تو حرم سے باہر آ کے مجھ سے ملاقات کرے. مگر کوئی اس جرأت پر آمادہ نہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام غزوات میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہنے اور بھرپور شرکت کرنے کا موقع ملا اور اسلام کے ساتھ آپ کا تعلق اس قدر پختہ تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ آپ کے تعلق کے اندر اس قدر گہرائی تھی کہ دنیا کا ہر رشتہ اسلام اور بانی اسلام کے رشتے سے نیچے ہو گیا تھا. غزوہ بدر میں جب آپ کے ماموں عاص بن حشام کفار کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کی رشتہ داری کو نہیں دیکھا بلکہ اسلام دشمنی کو اور رسول اللہ کا دشمن ہونا دیکھ کر ان سے جنگ کی اور انہیں واصل جہنم کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، آپ فرماتے میرے پاس وافر مال تھا اس موقع پر تو میں نے اپنے تمام مال کو آدھا آدھا تقسیم کیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آیا تاکہ لشکر اسلام کی مدد کی جا سکے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا جو والہانہ تعلق تھا اس کا اظہار ہمیں اس موقع پر آتا ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا فانی سے پردہ کیا اور یہ اطلاع آئی کہ حضور وصال فرما چکے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ یہ منافق لوگ ہیں جو افواہ اڑا رہے ہیں، آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں اور پھر آپ واپس آ جائیں گے. یہ آپ کی وہ محبت تھی جو تصور جدائی سے ہی آپ کو بےتاب کر رہی تھی. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیات پڑھی جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے بھی رحلت کرنے کا ذکر موجود تھا تو آپ فرماتے مجھے ایسے لگا کہ پہلی بار یہ آیات میرے سامنے آئی ہے. آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بہت سی احادیث اور روایات کتب احادیث کے اندر آئی ہیں، بخاری مسلم میں آئیں، صحاح ستہ میں آئیں، دیگر کتب کے اندر آئیں. ایک بہت بڑی شان جو حدیث پاک میں بیان ہوئی وہ یہ بہت سے لوگ تھے مکہ کے اندر، ہزارہ لوگ تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کی طرف اللہ کے نبی بن کے آئے تھے مگر آپ نے 2 لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اسلام کو 2 عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے طاقتور دے جو تجھے زیادہ پسند ہے، تیری نگاہ میں جو زیادہ عزیز ہے. ایک عمر بن خطاب تھے اور ایک عمر بن حشام تھے جسے ابو جہل کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر بن خطاب عزیز تھے، اللہ کو پسند تھے، اس لیے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو شرف قبولیت اسلام عطا فرمایا. تو یوں آپ ایک اعتبار سے دعائے رسول کا نتیجہ ہے، مراد رسول کہا جاتا ہے آپ کو. آپ کے اسلام لانے کے بعد احادیث پاک میں یہ بھی آیا کہ حضرت جبرائیل امین نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ یا رسول اللہ
عمر کے قبول اسلام سے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں۔ حضور نبی کریم جب شب معراج پر آسمانوں پر گئے اور آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، آپ نے واپسی پر صحابہ کرام کی مجلس میں عمر فاروق کی موجودگی میں کہا کہ اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل بنا ہوا دیکھا تھا اور میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ عمر فاروق رونے لگ گئے، کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اور پھر حضور نبی کریم نے آپ کی جو حق گوئی تھی اور باطل سے آپ کی جو دشمنی تھی اور حق پر جو قائم ہونا تھا، اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ جس رستے پر عمر چلتے ہیں، شیطان وہ رستہ چھوڑ کر بدل دیتا ہے اس رستے کو، اور فرمایا اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راہ پر چلتا دیکھ لے تو اسے چھوڑ کر دوسرے رستے پہ چل پڑتا ہے، تمہارے معارض نہیں ہوتا، تمہارے سامنے نہیں آتا ہے شیطان۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی میرے بعد نبی آنے کا امکان ہوتا تو نبوت کے لیے عمر اس کے حقدار تھے، مگر میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے لکھا محدث وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے، جس کے دل میں خدا کی طرف سے خیر اور نیکی کی بات ڈالی جائے، مالا اعلیٰ سے اس کے دل میں القاء کیا جائے، اور بغیر کسی ارادے اور قصد کے جس کی زبان پہ حق جاری کر دیا جائے، یعنی زبان سے حق بات نکلے، اسے محدث کہا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم نے آپ کو یہ ٹائٹل عطا فرمایا کہ میری امت کے محدث ہیں، اور واضح طور پہ ایک اور مقام پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے، وہ حق ہی بولتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ شخص یعنی عمر جب تک تمہارے درمیان ہے اس وقت تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا، اور تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں کسی فتنے کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہو سکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتب حدیث کے اندر نبی کریم کے کئی رویا کا ذکر ہے، یعنی آپ نے اپنے خواب ذکر کیے۔ میں ان کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک خواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دودھ پیا، میں دودھ سے سیراب ہو گیا، پھر میں نے اپنا دودھ، بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہاں دودھ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا علم ہے، یعنی علم بارگاہ مصطفیٰ سے عمر فاروق کو عطا کیا۔ ایک اور رویا میں خواب میں آقا نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو قمیصیں پہنے ہوئے دیکھا، کچھ کی قمیص چھوٹی تھی، کچھ کی قمیص ان کے ٹخنوں تک تھی، کچھ کی ان کے گھٹنوں تک تھی، اور کچھ کی کس طرح تھی، مگر عمر فاروق کی قمیص کو میں نے سب سے بڑا اور لمبا پایا۔ لوگوں نے پوچھا یہاں قمیص سے مراد کیا ہے؟ کہا دین ہے، دینداری مراد ہے۔ اس طرح اور بھی کئی رویا ہیں جن کا ذکر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر ہم ذکر کریں گے کہ آپ کی خلافت میں خاص طور پر جب آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو آپ نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے، کچھ ایسے اچھے اور نیک کاموں کی ابتدا کی جو سے پہلے نہیں کیے گئے تھے۔ ان کو اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ اولیات جمع ہے اول کی، وہ جو اول دوم ہوتا ہے، پہلا دوسرا، اول کی جمع ہے اولیات، یعنی فرسٹ جو کام آپ نے کیے جو سے پہلے نہیں کیے گئے تھے، ہم ان کا مختصر ذکر کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو جب اس بات کی ضرورت پڑی کہ ہم اپنے واقعات کو کیسے ریکال کریں، کیسے یاد کریں، کب ہوا تھا، یعنی ہمارا کوئی سن ہونا چاہیے، ہمارا کیلنڈر ہونا چاہیے، تو آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ سے مدینہ جو ہجرت والا سال تھا اسے ایک سورس قرار دیا، آغاز اور ابتدا بنایا، اور وہاں سے سن ہجری کا آغاز اور کیلنڈر قائم ہو گیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومتوں کے اندر انتظامیہ، عدلیہ سب ایک ہوا کرتے تھے، مگر آپ نے انتظامی طور پر عدلیہ کو الگ کیا اور انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو الگ کیا، جوڈیشری کو الگ کیا۔ آپ کی اولیات میں ایک امر یہ بھی ہے کہ باقاعدہ طور پر بیت المال قائم کیا گیا، آپ نے فوج کا محکمہ قائم کیا اور رضاکار مجاہدین کی تنخواہیں مقرر کی۔ اس سے پہلے معاملہ اور طرح سے تھا، لوگ اپنے شوق کے ساتھ جب بلایا جاتا تھا حسب ضرورت لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا، مگر آپ نے چاہا کہ باقاعدہ فوج ہونی چاہیے جس کی تربیت بھی ہو، ٹریننگ بھی ہو، اور وہ کل وقتی طور پر موجود رہے۔ اس کے لیے آپ نے ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادیوں اور دفاعی ضروریات کے پیش نظر کئی نئے شہروں کو آباد کیا، جن میں کوفہ ہے، بصرہ ہے، موصل ہے، فسطاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی شہر۔ آپ کی اولیات کے اندر یہ بھی ذکر ملتا ہے کتب کے اندر کہ آپ وہ پہلی ہستی ہیں، شخصیت ہیں جنہوں نے مردم شماری کرائی تاکہ مسلمانوں کی تعداد کو، مسلم ریاست کے باشندوں کو گنا جائے کہ یہاں اقلیتیں کتنی ہیں، مسلمان کتنی ہیں۔
تاکہ ان کی تعداد کے پیش نظر بجٹنگ کی جائے، ان کی ضروریات کو دیکھ کر انتظامات کیے جائیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چونکہ لوگ کثرت سے حج و عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے، آپ نے سرائیں قائم کی تاکہ لوگ سٹے کر سکے، آرام کر سکے، پھر آگے جا سکے۔ لوگوں کی ذاتی ضروریات، ان کی گھریلو اور ان کی جو فصلات کی ضرورتوں کے لیے آپ نے نئی نہریں کھدوائیں، آبپاشی کا ایک باقاعدہ انتظام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مذہبی اور دینی اعتبار سے اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ یہ تنخواہوں کا جو تعین ہے اس کا آغاز آپ کے دور میں ہوا۔ اسی طرح قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ قائم کیے، دینی مدارس قائم کیے، اور ان کے اندر تنخواہ دار جو ٹیچرز اور معلمین تھے ان کو مقرر کیے۔ اس کے بعد ہم آپ کی موافقات کا ذکر کریں گے۔ موافقات جمع ہے، اس کی واحد ہے موافق، اور موافق کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی ایک رائے ہے جو کسی شخصیت نے دی اور اس رائے کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی کی کوئی آیت اتر آئے، اسے کہتے ہیں موافقات۔ تو یہ شرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقعوں پر حاصل ہوا کہ جب ڈسکشنز ہوئیں، مختلف آراء سامنے آئیں، حضرت عمر فاروق کی رائے کچھ تھی، باقی صحابہ کی رائے الگ تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور یہ شان عمر فاروق کو عطا فرمائی کہ ان کی رائے کی موافقت میں کلام الہی نازل ہو جایا کرتا تھا، اور ایسا کئی مواقعوں پر ہوا۔ ہم چند کا ذکر کریں گے۔ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ حضور نبی پاک کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے گئے، نبی پاک نے فیصلہ منافق کی بجائے یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ منافق جو اپنے آپ کے اسلام کا دعوے دار تھا، بجائے نبی پاک کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور کہا کہ جی میں آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں، ہمارا درمیان جھگڑا ہے۔ یہودی نے بتایا کہ عمر مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہوگا، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے نبی مکرم یہ فیصلہ پہلے کر چکے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو کہا ٹھہرو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، ننگی تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر گردن سے اڑا دیا۔ لوگوں نے اس پر بہت واویلا کیا کہ عمر فاروق نے کلمہ گو مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے اس پر قرآن مجید کی آیتیں اتاری، فلا وربک لا یؤمنون، نہیں اے حبیب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلوں کو حرف آخر نہ سمجھ لیں۔ جو آپ کے فیصلے کے بعد اسے قبول نہیں کرتا اور اسے فیصلہ کرواتا ہے، پھر اس کا اسلام فقط زبانی ہے، اس کے دل میں کوئی ایمان اور اسلام نہیں پایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں رب کائنات نے ان کی تائید میں آیت کریمہ اتاری۔ اسی طرح ایک بار آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر اگر نماز پڑھنے کا حکم دے دے تو یہ کتنا ہی اچھا ہو۔ اس پر آیت کریمہ اتری، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ آیت کریمہ عمر فاروق کی رائے اور ان کے مشورے کی تائید میں آئی۔ آپ بارہا جب معاشرے کے اندر کئی طرح کے لوگ ہوتے تھے، منافقوں کو بھی دیکھا کرتے تھے، تو مسلمان عورتوں کے لیے ابھی تک پردے کا حکم نہیں اترا تھا، تو آپ نے خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دے دے تاکہ جو مسلمان عورتیں ہیں، امہات المومنین ہیں، اور مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں پردے کے اندر رہیں اور منافقوں کی ایذا رسانی سے، ان کی بدنگاہی سے محفوظ رہیں۔ رب کائنات نے اس پر پردے کی آیات کو نازل فرما دیا۔ اسی طرح شراب کے حوالے سے آپ بہت متردد رہتے تھے، بہت پریشانی میں مضطرب رہتے تھے۔ پہلی آیات اتری تھی کہ اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، مگر لوگ پھر بھی شراب کا استعمال جاری رکھا۔ پھر بعد میں آیات دوسری اتری کہ نماز جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر بھی کچھ لوگ پیتے رہے۔ عمر فاروق نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس شراب خانہ خراب کے بارے میں واضح حکم عطا فرما، تو اس پر وہ آیتیں اتری، انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اور یہ دیگر آگے لسٹ دی گئی، یہ ناپاک اور پلید چیزیں ہیں، مسلمانوں ان سے باز آ جاؤ۔ تو آپ کی خواہش پر اور آپ کی رائے پر رب کائنات نے حرمت شراب کی واضح آیات کو نازل فرمایا۔ اسی طرح جب غزوہ بدر برپا ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور کافروں کے کئی لوگ مارے گئے اور 70 سے زائد لوگ قیدی ہوئے، تو قیدیوں کے بارے میں ایک محفل مشاورت ہوئی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، بعض کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، جو ان میں مالدار ہیں ان سے تاوان لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ کفر مٹ جائے اور پھر آگے سے ان کو فتنہ دری کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ رائے اپروو ان کو فدیہ کے ساتھ آزاد کرنے کی ہو گئی تھی،
मगर अल्लाह ताला ने बाद में जो कुरानी आयत उतारी उसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तायद की गई थी। इसी तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब मुनाफिकीन ने बोहतान तराशी की और हुजूर ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में राय तलब की, तो आपने कहा कि सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बोहतान अजीम है। और सेम यही अल्फाज बेअइन ही अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर उतारे। इसी तरह माह रमजान के अंदर इब्तिदा में इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करने की इजाजत नहीं थी, मगर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में ये ख्वाहिश की और इस राय का इजहार किया कि मुसलमानों के लिए रमजान की रातों के अंदर इन ताल्लुकात की इजाजत हो, तो उस पर रब्बे कायनात ने यह आयत करीमा उतार दी, उहिल्लत लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम। इसी तरह लोग घरों में पहले बिला धड़क दाखिल हो जाया करते थे। आपने चाहा कि इस तरह दाखिल होने से प्राइवेसी मुतासर होती है, लोगों को पहले इजाजत लेनी चाहिए, बाद में घर में दाखिल होना चाहिए। उस पर कुरान मजीद की आयत करीमा उतार दी गई, ईमान वालों किसी के घर में दाखिल ना हो जब तक कि उनसे इजाजत न ले ली जाए। इसी तरह और भी बहुत से मौके हैं, जैसे यहूद को जब हुजूर ने दावत दीन दी तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि जी आपकी तरफ वही लाने वाला जिब्राइल है, वो तो हमारा दुश्मन है, इसलिए हम नहीं मानते। उस पर उमर फारूक की जुबान से निकला कि जो अल्लाह और मलाइका का, रसूलों का और जिब्राइल का दुश्मन है वो तो अल्लाह का दुश्मन है। इस पैटर्न पर रब्बे कायनात ने उनकी तायद में कुरान मजीद की आयत करीमा उतारी।